السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ECE 101 کا لیکچر نمبر 13 اسٹارٹ کرنے والے ہیں، جو کہ ورچوئل یونیورسٹی کے ہینڈ آؤٹس کے مطابق ٹاپک نمبر 139 سے لے کے ٹاپک نمبر 143 تک مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیکچر میں ہم وائگوٹسکیز سوشو کلچر تھیوری کو ڈسکس کریں گے، جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے 2 تھیوریز ڈسکس کی ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ایک امپورٹنٹ تھیوری ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اسے بھی میں بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی شارٹ میں آپ کو سمجھا سکوں، تاکہ اس کے تمام امپورٹنٹ پوائنٹس پیپر پریپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے۔ تو چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ وائگوٹسکی جو ہیں وہ ایک رشین سائیکالوجسٹ ہیں، جن کا ماننا تھا کہ کلچر اور سوشل انٹریکشن کا بچے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچے صرف اپنے ایکسپیرینسز سے ہی نہیں سیکھتے ہیں، بلکہ جب وہ بالغ افراد کے ساتھ، ایڈلٹس کے ساتھ اور زیادہ نالجبل پیئرس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کی لرننگز اور ڈیولپمنٹ بیٹر ہوتی ہے۔ یہ وائگوٹسکی کی جو تھیوری ہے نا، یہ پیاجے کی تھیوری سے مختلف ہے، کیونکہ پیاجے کا ماننا تھا کہ بچے اپنے آپ سے ڈیولپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ وائگوٹسکی کا ماننا ہے کہ چاہے وہ لینگویج ہے، رائٹنگ ہے یا کلچر ہے، وہ ان کے تھرو بچہ جو ہے وہ ہائر لیول تھنکنگ سیکھتا ہے۔ وائگوٹسکی کہتے ہیں کہ اگر انٹرپرسنل انسٹرکشن کے لوگوں کے درمیان رہ کر جو سیکھنا ہے وہ نہ ہو تو بچہ صرف اپنی سوچ تک لمیٹڈ رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹاپک 140 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ، اسے ZPD بھی کہا جاتا ہے۔ تو زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ وائگوٹسکی کا ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ اس زون کا مطلب ہے وہ ایریا جہاں بچہ وہ چیزیں کر سکتا ہے کسی کی مدد سے، لیکن اکیلے نہیں کر سکتا۔ یہ ڈفرینس جو ہے نا کہ بچہ خود سے کیا کر سکتا ہے اور کسی کی گائیڈنس میں، کسی کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہے، جو اسکلڈ پیئر ہے، مور اسکلڈ پیئر ہے، اس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کیا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ڈفرینس ہے نا، یہ ZPD ہے۔ ٹھیک ہے، وائگوٹسکی کہتے ہیں کہ جب بچے کسی نالجبل پرسن کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کی لرننگ فاسٹ ہوتی ہے۔ اس زون کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ٹیچرز یا پیرنٹس بچے کی پراپر سپورٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ٹاپک 141 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ اسکارف فولڈنگ۔ اسکارف فولڈنگ کا مطلب ہے بچوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کرنا جب تک وہ کسی کام کو خود کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ جب ٹیچر یا پیرنٹس کسی بچے کو کسی مشکل ٹاسک میں ہیلپ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ سے وہ ہیلپ کم کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پروسیس کو اسکارف فولڈنگ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ایک بچہ ہے جو چلنا سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے اس بچے کو ہیلپ کی جائے گی، اس کو تھوڑا سپورٹ دی جائے گی، اسے ہاتھ پکڑ کے چلایا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ گریجولی اس کو ہیلپ کرنا، اس کو سپورٹ کرنا کم کر دیتے ہیں، اپنا ہاتھ اسے چھڑوانا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی پروسیس میں بچہ خود سے اسٹیپس لے کے اکیلا چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پروسیس ہے نا، یہ پورا اسکارف فولڈنگ کا ایک پروسیس ہے۔ ٹھیک ہے، اسکارف فولڈنگ سپورٹس لرننگ فرام کانکریٹ آئیڈیاز ٹو ایبسٹریکٹ کانسیپٹس، اور گریجولی چائلڈ انڈیپینڈنٹ لرنر بن جاتا ہے پھر اس کے تھرو۔ ٹھیک ہے، اس پروسیس میں ڈائلاگ اور کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 142 کی طرف، جو کہ ہے گائیڈڈ پارٹیسپیشن۔ گائیڈڈ پارٹیسپیشن کا مطلب ہے کہ بچہ کسی ایکٹیویٹی میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے ود دی ہیلپ آف مور اسکلڈ پرسن، ٹھیک ہے، جیسے ٹیچر ہو یا پیرنٹ ہو۔ اس میتھڈ میں بچے کو جسٹ انسٹرکشنز ہی نہیں دی جاتی ہیں، بلکہ اسے ایکٹیویٹی کا حصہ بنایا جاتا ہے، جہاں وہ خود کوشش کرتا ہے اور ٹیچر یا کوئی بھی ایڈلٹ اسے صرف ضرورت کے وقت گائیڈ کرتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ مہارت حاصل کرتا ہے، جو اس کا گائیڈ ہے وہ اپنی مدد کم کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے نہ صرف بچوں کی علمی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، بلکہ ان کا فوکس، ان کی میموری، پرابلم سالونگ اسکل اور جو سوشل اسکلز ہیں وہ بھی بہتر ہوتی ہیں۔
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 140 کی طرف جو کہ ہے اپرینٹسشپ. اپرینٹسشپ ایک اسٹرکچرڈ میتھڈ ہے جہاں ایک لیس ایکسپیرئنس پرسن، ٹھیک ہے، وہ اپرینٹس کسی ایکسپرٹ جیسے کہ مینٹور یا ٹیوٹر کے ساتھ کام کر کے اسکل سیکھتا ہے. صحیح ہے. یعنی کہ اپرینٹسشپ جو ہے یہ ایک قدیم طریقہ ہے جس میں ایک کم تجربہ کار جو فرد ہے جیسے کہ شاگرد، وہ کسی ماہر یا کسی استاد کے ساتھ کام سیکھتا ہے. یہ میتھڈ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے جہاں لوگ فشنگ، ہنٹنگ، ویونگ جیسے کام سیکھنے کے لیے کسی ایکسپرٹ کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے انڈر کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. ویگوٹسکی کے مطابق اپرینٹسشپ صرف اسکل سیکھنے کا پروسیس نہیں ہے بلکہ تھنکنگ اسٹائل اور اپروچ سیکھنے کا بھی ذریعہ ہے. اسی وجہ سے اسے کوگنیٹو اپرینٹسشپ بھی کہا جاتا ہے. یہ میتھڈ آج بھی لرننگ کو گہرا اور پریکٹیکل بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں ویگوٹسکی کی سوشو کلچرل تھیوری کو آپ کے لیے تھوڑا اور سمرائز کر کے بتاتی ہوں کہ دیکھیں ویگوٹسکی کا کہنا تھا کہ بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ صرف ان کی اپنی ڈسکوری پر نہیں ہوتی ہے بلکہ سوشل انٹریکشنز، کلچر اور لینگویج کے ذریعے ہوتی ہے. جب بچہ بڑوں کے ساتھ یا جو مور نالجبل پیئرز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. ویگوٹسکی کی تھیوری کا ایک سینٹرل کانسیپٹ ہے زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ (ZPD), جہاں بچہ وہ چیزیں سیکھ سکتا ہے جو وہ اکیلا نہیں سیکھ سکتا تھا مگر کسی اور کی ہیلپ سے کر سکتا ہے. اس سے زون میں لرننگ سب سے افیکٹو ہوتی ہے. ZPD کے اندر ہی اسکافولڈنگ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے جس میں ٹیچر یا پیرنٹ گریجولی بچے کی ہیلپ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ہیلپ کم کرتے چلے جاتے ہیں جب تک کہ بچہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے. صحیح ہے. اس کے بعد ہم نے گائیڈ پارٹیسپیشن ڈسکس کی جس میں بچہ کسی ایکٹیویٹی میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے وتھ گائیڈنس. یہ پروسیس بچے کی تھنکنگ، میموری اور پرابلم سالونگ اسکلس کو انہینس کرتا ہے. اور آخر میں ہم نے پڑھا تھا اپرینٹسشپ کی جس میں ایک کم تجربہ کار جو بندہ ہے نا، جو اپرینٹس ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی ایکسپرٹ کے، کسی مینٹور کے ساتھ کام کر کے نہ صرف اسکلس سیکھتا ہے بلکہ تھنکنگ پروسیس بھی اڈاپٹ کرتا ہے. یہ میتھڈ ٹریڈیشنل اور ماڈرن دونوں لرننگ انوائرمنٹس میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ تھیوری آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس میں بھی اگر آپ کی کوئی کنفیوژن ہو، آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کچھ اور چاہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو میرا وے آف ڈیلیوری نہیں سمجھ آ رہا ہے یا کچھ بھی ایشو ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ٹھیک ہے. تاکہ میں اپنے لیکچرز کو مزید بہتر بنا سکوں آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. چینل میرا ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ نے اب تک نہیں کیا ہوا، اور میرے لیکچرز کو ضرور ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں. میں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.